الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ ارشاد رب العزت ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب خداوند جلیل نے اپنے بندہ خاص جناب ابراہیم خلیل کا چند کلمات کے ساتھ امتحان لیا تھا، اور جب انہوں نے ان کلمات کو تام و تمام کر دیا، یعنی اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو گئے، تو ارشاد رب العزت ہوا کہ اے میرا خلیل، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ خوشخبری سن کر جناب خلیل نے عرض کیا، پالنے والے، میں چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ جلیلہ میری اولاد میں بھی برقرار رہ جائے۔ ارشاد قدرت ہوا کہ جو ظالم ہوں گے ان کو یہ عہدہ امامت نہیں مل سکے گا۔ پھر بھی صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مسئلہ خلافت اور امامت کے متعلق جو اختلافات امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں، ان اختلافات کا اجمالی خاکہ بھی عرض کیا جا چکا، اور ان میں جو کچھ اسلامی مذاہب کا نقطہ نظر ہے اس کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب و مسلک کا جو موقف ہے وہ بھی عقل سلیم، قرآن کریم اور ارشادات سید المرسلین کی روشنی میں اسے واضح اور اجاگر کیا جا چکا۔ آج اس سلسلے کا آخری اختلافی مسئلہ پیش خدمت ہے، اور انشاءاللہ کل سے ہم نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ شرائط امامت جن کا کل سے تذکرہ شروع ہے، ان شرائط پر تمام دعوے داران خلافت و امامت میں سے کون پورا اترتا ہے اور کون وہ ہے کہ جس میں یہ شرائط نہیں پائے جاتے۔ تو آج جس بات کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے افضلیت امام۔ ہمارا موقف، ہمارا نظریہ جو ہم نے بنی امیہ کے دور میں بھی علل اعلان ظاہر کیا، بنی عباسیہ کے دور میں بھی ہم نے اس کو نہیں چھپایا، بلکہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے جائیدادیں کرو کرا کے، اولادیں ذبح کرا کے، زندگیوں کے نذرانے جان آفرین کو پیش فرما کے تخت دار پہ لٹک کے بھی یہی کہا کہ جب افضل موجود ہو تو مفضول کو مسند نبی پر قدم رکھنے کا کوئی حق نہیں پہنچا۔ یعنی جس طرح نبی اور رسول کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کے وہ نبی اور رسول بن کر آئیں کم از کم ان کی امت میں ان سے افضل تو بجائے خود ان کے برابر بھی کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح امام کے بارے میں بھی ہمارا یہ پختہ موقف ہے کہ امام جن لوگوں کا امام بن کر آ رہا ہے اس کی رعایا میں اس سے افضل تو بجائے خود اس کے برابر بھی پورے مامومین اور مقتدین میں کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر
کوئی اس سے افضل موجود ہو تو افضل کو چھوڑ کے مفضول کو کوئی عہدہ دینا یہ وہ ظلم صریح ہے کہ جو کوئی عادل آدمی بھی جس کا ارتکاب نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ خالق عدل و عدلا، چہ جائے کہ مالک حکمت و حکماء، چہ جائے کہ خالق علم و علماء، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ افضل کو چھوڑ کر مفضول کا انتخاب کرے۔ اور اگر اس کے کوئی برابر موجود ہو، اسے کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح، کہ جب دو امیدوار ہر لحاظ سے ایک جیسے ہوں، قابلیت میں، لیاقت میں، اہلیت میں، تو ایک کو نظر انداز کر کے دوسرے کو منتخب کرنا، جس کو فلسفہ کی زبان میں ترجیح بلا مرجح کہتے ہیں۔ جب تک اس کو آگے لانے کا کوئی مرجح نہ ہو، کوئی جواز نہ ہو، اس وقت تک عقل اسے کبھی سمجھتی ہے، اور خدا اسے کہتے ہیں جو فعل کبھی کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے بالمقابل دو قسم کے نظریے ملتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو ہمارے ساتھ متفق نظر آتے ہیں، اور وہ بھی اس قاعدہ کلیہ کو تسلیم کرتے ہیں کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کسی عہدے پہ ممتاز نہیں ہو سکتا، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، خدا جو کچھ کر دے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ ایک کتاب کے خطبے میں یہ الفاظ ملتے ہیں، الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصالحہ، کہ میں اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ جس نے پیغمبر کے بعد افضل کو گھر بٹھا کے مفضول کو پیغمبر کی مسند پہ بٹھا دیا۔ اب میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ یہ خدا کی تعریف ہے یا تنقیص ہے کہ افضل کو گھر میں بٹھا دے، مفضول کو مسند پہ بٹھا دے، یہ اللہ کی تعریف ہے یا تنقیص، اس کا فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو حضرات حاضرین، یہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ افضل کو ہی مقدم سمجھنا چاہیے، افضل کی موجودگی میں مفضول، حاکم، سردار، آقا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ بدیہی مسئلہ ہے کہ جو لوگ ہمارے خدا کو خدا نہیں مانتے، جو ہمارے مصطفیٰ کو رسول خدا نہیں جانتے، جو ائمہ خدا کو رہنما نہیں مانتے، جو مرنے کے بعد جزا و سزا کو نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں کہ جب اسامیاں کم ہوں اور امیدوار زیادہ تو پھر انٹرویو لینا چاہیے، جو افضل ہو اس کو منتخب کرنا چاہیے، مفضول کو گھر میں بٹھا دینا چاہیے۔ یہ ہر ملک و ملت میں دستور ہے۔ خدا کے منکروں کے ملک میں چلے جائیں، یعنی رشیا میں چلے جائیں، چائنا میں چلے جائیں، یوگوسلواکیہ میں چلے جائیں، جنہیں اپنے خیال کے مطابق خدا کو بھی اپنے ممالک سے دیش نکالا دے دیا ہے، ان کے ہاں بھی تاریخیں نکلتی ہیں، انٹرویو کے لیے امیدواروں کو بلایا جاتا ہے، اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ افضل کو منتخب کیا جائے، مفضول کو گھر میں بٹھا دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہری طور پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب اندر خانے ھذا من فضل ربی کا چکر چل جائے یا غلط سفارش اپنا کام کر جائے تو مڈل پاس وزیر بن جاتے ہیں اور ایم اے پاس بوٹ پالش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پھر آپ کی رائے ان منتخب کرنے والوں کے بارے میں کیا ہوتی ہے۔ آپ ان کو بے ایمان کہتے ہیں، دغاباز کہتے ہیں، ایمان فروش کہتے ہیں،
ضمیر فروش کہتے ہیں، ان کو انسانیت سے عاری کہتے ہیں کہ جو اپنے ضمیر کے خلاف، اپنے وجدان کے خلاف، اپنے ایمان کے خلاف چند ٹکے لے کر یا کسی کی سفارش سے متاثر ہو کر نہ اہلوں کو منتخب کر لیتے ہیں اور اہلوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پر میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی خالق کے بارے میں بھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ خدا کسی سے معاذ اللہ رشوت لے کر کسی مفضول کو منتخب کر لے گا، یا کسی کی غلط سفارش سے متاثر ہو کر افضل کو نظر انداز کر کے مفضول کو منتخب کر لے گا؟ نہیں، اس کا خود فرمان ہے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ کائنات بدل سکتی ہے پر میری بارگاہ میں اندھیر گردی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں ہر صاحب فضل کو وہی مقام دیتا ہوں جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ یہی وجہ ہے، یہی آئین فطرت اور یہی قانون قدرت آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہمیشہ ہر وقت نظر آتا ہے۔ علاج کرانا ہو تو پھر کوئی سنی ہو یا کوئی شیعہ، کوئی مسلم ہو یا کافر، کوئی ملحد ہو یا کوئی دیندار، اس کی فطرت کہتی ہے کہ پہلے گرد و پیش کا جائزہ لے، تمام ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں کے حالات کا جائزہ لے، جس کو سب سے افضل، جس کو سب سے زیادہ کامیاب ڈاکٹر، طبیب، حکیم سمجھتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور کان بھی نہیں دھرتا کہ دوسرے حکیم یا ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر مقدمہ لڑنا ہو، ہر بندے کی فطرت یہی کہتی ہے کہ معلوم کرو، وکیل تو بہت ہیں، بورڈ تو بہت دروازوں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کامیاب وکیل کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے؟ کیونکہ کامیاب وکیل وہی ہوتا ہے جو دلائل کے زور سے رات کو دن اور دن کو رات ثابت کر دے۔ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن ثابت نہیں کر سکتا تو پھر موجودہ عرف عام میں وہ کامیاب وکیل کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور مولوی بھی وہی اچھا ہوتا ہے اور وہی کامیاب، جو اتنا تیز ترار ہو، اتنا زبان دراز ہو کہ حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کر دے اور لوگوں سے منوا لے، اونٹ کو اونٹنی اور اونٹنی کو اونٹ ثابت نہ کر دے، تو وہ مولوی کون سا ہے؟ تو بہرحال آپ کی فطرت کا تقاضا ہے کہ مقدمہ لڑنا ہو تو آپ سب سے زیادہ کامیاب اور زیادہ مشہور اور جو زیادہ لائق اور قابل ہے اس وکیل کے خدمات حاصل کرتے ہیں۔ مکان بنوانا ہو، نقشہ بنوانا ہو، ڈرافٹ مینوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، مستریوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، پر لیکن آپ چوک میں بیٹھے ہوئے ہر مستری کو جا کے نہیں بلا لاتے، پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ کامیاب کاریگر کون سا ہے، اس سے مکان بنواتے ہیں تاکہ کہیں مایا ضائع نہ ہو جائے اور ہمسایوں کی شماتت کا نشانہ نہ بننا پڑ جائے۔ تو جب زندگی کے ہر شعبے میں قدم قدم پر ہم افضل کی طرف رجوع کرتے ہیں تو میں انسانی فطرت سے سوال کرتا ہوں، آپ کے ضمیر و وجدان کو مخاطب کر کے سوال کرتا ہوں کہ اگر پیغمبر خاتم کے بعد کسی سے دین لینا ہو، کسی سے ایمان لینا ہو، کسی سے قرآن لینا ہو، کسی سے اسلام لینا ہو، کسی سے جنت لینی ہو، تو کیا وہاں عقل سلیم ہماری رہنمائی نہیں کرتی کہ دین و ایمان اور اسلام و قرآن بھی اس ہستی سے حاصل کرنا چاہیے کہ اس آسمان کے تلے
اور فرش زمین کے اوپر جس کے ذات اور صفات میں کوئی ہمسر نہ ہو۔ یقیناً عقل سلیم کا یہی فیصلہ ہے، اور کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع وکل ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل، کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، جو عقل سلیم کہتی ہے وہی قرآن کریم کہتا ہے، جو قرآن کریم کہتا ہے وہی عقل سلیم کہتی ہے، یا یوں کہہ دوں جو انسان کی عقل کہتی ہے وہی شرع شریف کہتی ہے، جو شرع شریف کہتی ہے وہی عقل سلیم کہتی ہے۔ اس لیے عقل اور شریعت میں کوئی تضاد نہیں۔ اگر کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ عقل کا فیصلہ کچھ اور ہے اور شریعت کا فیصلہ کچھ اور، تو دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا عقل سلیم نہیں ہے، یا پھر وہ مسئلہ جس کو شریعت کا مسئلہ سمجھا جا رہا ہے حقیقت میں وہ دین اسلام کا صحیح مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات کرو محمد و اہل بیت محمد پر۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہاں ایک اگرچہ موضوع سے ہٹ کر بات ہے لیکن فطرت کی بات ہو رہی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ مصور فطرت راشد الخیری گزرے ہیں، ہمارے برادران اسلامی کے نامی گرامی ادیب، صحافی، عالم، کئی کتابوں کے مصنف ہے، اب آمنہ کا لال، سیدہ کا لال، اس قسم کی ان کی کئی کتابیں ہیں۔ تو جناب سید الشہداء کے حالات میں انہیں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سیدہ کا لال۔ اس میں عزاداری سید الشہداء کے سلسلہ میں انہیں ایک فطری واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب یہ کتاب لکھ رہا تھا تو میرا بیٹا کتاب لکھنے سے پہلے کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میرا بیٹا جوان تھا، وہ بیمار ہو گیا، ٹی بی کی بیماری سے لاحق ہو گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ٹی بی کا کوئی مکمل شافی علاج ابھی ڈاکٹروں نے دریافت نہیں کیا تھا۔ آج کل تو خیر یہ کوئی بیماری ہی نہیں رہی، اللہ صاحب کو محفوظ رکھے، ایک عام بخار اور ٹی بی میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس دوران میں کہ جب میں اس کا علاج بھی کر رہا تھا تو میرے بیٹے نے خواہش کی کہ ابا جان مجھے ایک ایچکن سلوا دیجیے۔ جیسی بیٹے نے کہی تھی میں نے ایسا کپڑا خریدا، درزی کو حکم دیا کہ اس قسم کی ایچکن میرے بیٹے کے لیے تیار کرو۔ کہتے ہیں کہ ابھی وہ ایچکن سل کر تیار نہیں ہوئی تھی کہ بدقسمتی سے میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب ایچکن تیار ہو کر آئی، میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں تھا، وہ دفن ہو چکا تھا۔ کہتا ہے وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، اسے 20 برس گزر چکے ہیں، لیکن آج تک میں نے وہ ایچکن سنبھال کر صندوق کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ جب مجھے اپنے بیٹے کی یاد ستاتی ہے میں صندوق کو کھولتا ہوں، ایچکن کو نکالتا ہوں، اس کو سامنے رکھ لیتا ہوں اور گھنٹوں تک بیٹھ کے روتا ہوں۔ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ اگرچہ میرے بیٹے نے وہ ایچکن زیب بدن تو نہیں کی تھی پر سلوائی تو اسی کے لیے گئی تھی، اس کی نسبت تو اس کی طرف ہو چکی تھی، اس لیے مجھے اپنے بیٹے سے جو محبت تھی وہ ایچکن کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو مولوی صاحبان یہ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا لائق تعظیم نہیں، یہ تعزیہ مبارک جلانے کے قابل ہے، یہ لائق احترام نہیں، یہ عزاداری حسین کے اسباب جو کہتے ہیں کہ گھوڑا یہاں کا ہے، کپڑا یہاں کا ہے، لکڑی یہاں کی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ تو ٹھیک ہے یہ چیزیں یہاں کی ہیں پر ان کو نسبت کس سے ہے؟ کہتا ہے میں نے اپنی وہ ایچکن آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے
چونکہ میرے بیٹے کی طرح منسوب ہو گئی تھی، تو کہتے اگر میں اس کو دیکھ کر 20 سال سے رو رہا ہوں تو کیا یہ چیزیں جو حسین ابن علی کی طرف منسوب ہو جائیں کیا ان کی وجہ سے یہ لائق احترام نہیں ہے؟ پھر یہاں مولوی صاحبان سے فطرت کے نام پر وہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ چیزیں قابل احترام نہیں تو پھر دین اسلام دین فطرت نہیں، اور اگر دین اسلام یقیناً دین فطرت ہے تو پھر مجھے کہنے دو کہ تم نے دین فطرت کو سمجھا نہیں۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ضمناً ایک اور بات کہہ کے پھر اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ 1966 میں ایوب خان کے دور میں یہاں لاہور کے اندر ایک غلاف کعبہ تیار کیا گیا تھا 64 میں، چلو میرا خیال تھا 66، اچھا ہوا تصحیح ہو گئی 64 میں، 2 سال اور بھی پرانی بات ہے۔ تو جب وہ غلاف کعبہ تیار ہو گیا تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں نے تو جا کر وہاں زیارت کی، اور پھر لوگوں کا تقاضا بڑھا کہ ہر بندہ لاہور نہیں جا سکتا، ایک اسپیشل ٹرین کے ذریعے اس کو بڑے بڑے شہروں میں گھمایا جائے، اس کی لوگوں کو زیارت کرائی جائے۔ چنانچہ حکومت نے یہ مطالبہ مان لیا اور ایک اسپیشل ٹرین چلائی گئی، اور اس غلاف کعبہ کی لاکھوں آدمیوں کو بلکہ کروڑوں کو زیارت کرائی گئی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ غلاف کعبہ یہیں رہ گیا تھا، اس کو کعبہ سے مس ہونے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ اس دور میں مجھے یاد ہے کہ مولانا مودودی سے، مولانا مفتی محمود سے اور اس قسم کے بڑے بڑے مولانا صاحبان سے لوگوں نے شفہن کتبن اخباروں میں سوال کیے کہ جب یہ غلاف کعبہ کہ جو بنا گیا اس کی مشینری یہیں کی تھی، کپڑا یہیں کا تھا، کپاس یہیں کی تھی، کاریگر یہیں کے تھے، کعبہ سے مس بھی نہیں ہوا تھا، تو یہ لائق احترام کیوں بن گیا؟ لوگ کیوں اسے بوسے دے رہے ہیں؟ جن کا ہاتھ نہیں پہنچتا وہ چھڑیاں لگا کے اپنی چھڑیوں کو چوم رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں۔ تو مولانا صاحبان نے جو متفق کا جواب دیا تھا اس کا لب لباب یہی ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کپڑا یہاں کا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کپاس یہاں کی ہے، یہ نہ دیکھو کہ کاریگر یہاں کے ہیں، یہ نہ دیکھو کہ مشینری یہاں کی ہے، ہم تو اس نسبت کو سلام کرتے ہیں جس غلاف کو خانہ خدا کی طرف ہو گئی ہے۔ تو اگر یہاں کا کپڑا، یہاں کی کپاس، یہاں کی کوئی چیز خانہ کعبہ کی طرف منسوب ہو جائے تو وہ لائق احترام بن جائے، لائق سلام بن جائے، لائق اکرام بن جائے۔ لیکن اگر کوئی گھوڑا سید الشہداء کی سوار رہوار کی طرف، اگر کوئی کپڑا امام کے تعزیہ مبارک کی طرف، اگر کوئی علم عباس کی طرف منسوب ہو جائے تو وہ جلانے کے لائق بن جائے۔ آپ ہی اپنے جور و جفا پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ کپڑا یہاں کا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کپڑے کو نسبت کس کی طرف ہے۔ یہ اپنی اپنی نگاہ کی بات ہے، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اپنے اپنے زاویہ نظر کی بات ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو لہذا عقل سلیم کا آپ نے فیصلہ سن لیا۔ عقل کا فیصلہ یہی ہے کہ افضل کی موجودگی میں
مفضول کی طرف رجوع کرنا عقلاً بھی کبھی ہے اور شرعاً بھی کبھی ہے. یہی وجہ ہے اگر دو عالموں کے اندر اختلاف ہو جائے تو عالم کی بات چھوڑ کر عالم کی بات مقدم سمجھی جاتی ہے. اگر دو ججوں کے فیصلے میں اختلاف ہو جائے تو چھوٹے جج کے فیصلے کو نظر انداز کر کے بڑے جج کا فیصلہ جو ہے وہ قابل قبول سمجھا جاتا ہے. اگر ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو چھوٹے ڈاکٹر کی رائے اور تجویز کو چھوڑ کر بڑے ڈاکٹر کی رائے کو مقدم سمجھا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہی ہے کہ جب افضل موجود ہو تو مفضول کو مسند پر بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. صلوات پر یا علی. اب آؤ اللہ کے قرآن سے آیہ مبارکہ پڑھ کے سناؤں کہ خالق اکبر اس سلسلہ میں کیا فرماتا ہے. فرماتا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. اگر تمہارے سامنے دو دعوے داران ہدایت موجود ہوں، یہ کہے کہ میں تمہیں رہنمائی کروں گا، وہ کہے کہ میں تمہاری پیشوائی کروں گا، پر خالق فرماتا ہے تم دیکھ رہے ہو کہ ایک ایسا ہے کہ دعویٰ تو کر رہا ہے دوسروں کو راستہ دکھانے کا، لیکن جب تک اور بندے اسے سیدھا راستہ نہ دکھائیں اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ راہ راست کیا ہے. اور ایک وہ ہے جو سیدھے راستے کو جانتا بھی ہے اور دوسروں کی رہنمائی کر بھی سکتا ہے. تو تم ہی بتاؤ کہ رہنما کسے ماننا چاہیے، اس کو جو خود راستہ نہیں جانتا یا اس کو رہنما ماننا چاہیے جو راستہ جانتا ہے. فما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سیدھے فیصلے نہیں کرتے بلکہ ٹیڑھے فیصلے کرتے ہو. صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر. یا یوں عرض کر دوں اگر تمہارے سامنے دو دعوے داران ہدایت پیشوائی رہنمائی مقتدائی کے دو دعوے دار موجود ہوں، پر ایک کی حالت یہ ہے کہ کہتے لوگوں اگر میں کبھی ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. اشاروں میں بات عرض کر رہا ہوں. اگر میں کبھی ٹیڑھا ہو جاؤں راہ راست سے بھٹکنے لگ جاؤں تو للہ مجھے سیدھا کر دینا. ایک کی حالت تو یہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جو دنیا کو پکار پکار کے بلا بلا کے کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فإنی اعلم بطرق السماء من طرق الارض. جو چاہو آ کر مجھ سے پوچھو کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. تو تم ہی بتاؤ کہ ہادی اسے ماننا چاہیے یا اسے ماننا چاہیے. یا علی. صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر. پرانے زمانے کی بات ہے کہ عیسائیوں نے مسلمانوں پر ایک سوال کر دیا، انگریزوں کے دور کی بات ہے، اور بڑے بڑے علماء اس کے جواب سے عاجز آ گئے. ہمارے ایک عالم اور فاضل نے اس کا جواب دے کر عیسائیوں کا ناطقہ بند کر دیا. کہنے لگے کہ ایک آدمی کہیں جاننا چاہتا ہو اور اسے راستہ معلوم نہ ہو کہ جہاں میں نے جانا ہے ادھر کا راستہ کون سا ہے، وہ راستہ معلوم کرنا چاہتا ہو، اسے دو آدمی مل جائیں، ایک سویا ہوا ہو اور دوسرا جاگ رہا ہو، اسے بتاؤ کہ راستہ کس سے پوچھنا چاہیے، جاگنے والے سے یا سوتے ہوئے آدمی سے؟ ان کا اشارہ جناب پیغمبر اسلام اور حضرت عیسیٰ کی طرف تھا. وہ اس طریقے سے
لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ پیغمبر اسلام کی وفات حسرت آیات ہو چکی، تم خود مسلمان بھی مانتے ہو کہ آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر خاتم کا انتقال ہو گیا، لہذا وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ زندہ اور موجود ہیں۔ اب ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ جنت میں جائے، راستہ معلوم کرنا چاہتا ہے، تو یا اس سے معلوم کرنا چاہیے جو سو چکا ہے، سونے سے مراد وفات تھی، یا اس سے پوچھنا چاہیے جو زندہ اور موجود ہے، جو جاگ رہا ہے۔ سب علماء آ کر یہاں حیران ہو جاتے، اگر کہتے کہ سونے ہوئے سے پوچھنا چاہیے، یہ تو غلط بات ہے، وہ تو سویا ہوا ہے، جب اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہیں تو دوسرے کو راستہ کیا بتائے گا؟ تو لہذا لا محالہ کہنا پڑے گا کہ جناب راستہ اس سے پوچھنا چاہیے جو بیدار ہے، جو موجود ہے، جو جاگ رہا ہے۔ یا بھی جواب علماء دیتے تو فوراً وہ نتیجے پہ آ جاتے، علماء کو شکست ہو جاتی، وہ شادیانے بجاتے۔ جب ہمارا ایک عالم پہنچا، اس نے کہا دیکھو تم کہتے ہو کہ وہ راستہ پوچھنا چاہتا ہے، تو ایک سویا ہوا ہے، دوسرا جاگ رہا ہے، تو تم کہتے ہو کہ جاگنے والے سے پوچھنا چاہیے۔ کہنے لگے میں کہتا ہوں کہ جاگنے والا تو خود انتظار کر رہا ہے کہ سونے والا کب جاگے گا، اور میں اس سے پوچھوں گا کہ جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ حضرت خاتم الانبیاء کا مقام اس قدر بلند و بالا ہے، اسلامی لٹریچر چھلک رہا ہے کہ فرماتے ہیں لو ادرک موسیٰ، لو ادرکنی موسیٰ، اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ یا حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی میرے دور میں ہوتے تو لما وسعہ الا اتباعی، ان کو بھی میری پیروی کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نظر نہ آتا۔ اس لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو اس وقت تک نبوت ملی ہی نہیں جب تک انہوں نے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ پیغمبر خاتم کی ختم رسالت کا اقرار کیا نہیں ہے۔ تو اس لیے قانون قدرت یہی ہے، آئین فطرت بھی یہی ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کو راستہ بتانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے خالق فرماتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا اگر ایک جاہل ہو دوسرا عالم تو یقیناً عقل سلیم بھی یہی کہے گی، قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ جاہل عالم کے برابر نہیں، تو عالم کو جاہل پر مقدم سمجھا جائے گا۔ ایک صرف عالم ہو اور دوسرا ہو عالم، اس سے بڑا عالم، تو ظاہر ہے کہ بڑا وہ کچھ جانتا ہے جو چھوٹا نہیں جانتا، تو یقیناً عالم کے مقابلے میں عالم کو نظر انداز کر کے عالم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ لہذا ماننا پڑتا ہے کہ عقل سلیم کا فیصلہ بھی یہی ہے اور قرآن کریم کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ آؤ اب پیغمبر خاتم کا فیصلہ بھی عرض کر دوں۔ کیا یہ احادیث نبویہ، ارشادات رسولیہ کیا کہتے ہیں، اس سلسلہ میں بھی کتب فریقین میرے پیش نگاہ ہیں۔ پیغمبر نے جتنی احادیث مبارکہ امامت و خلافت کے بارے میں ملتی ہیں، جن سے پوری سیاست چھلک رہی ہیں، پیغمبر نے 12 ائموں کا، 12 اماموں کا، 12 خلیفوں کا، 12 جانشینوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ کلہم من قریش، سب کے سب قوم قریش میں سے ہوں گے۔ اس لیے
کہ کتب فریقین کے اندر موجود ہے۔ خالق اکبر فرماتا ہے میں نے کائنات پیدا کی، تمام قبائل سے بہتر میں نے بنی کنانا کو پیدا کیا، پھر بنی کنانا پر نظر ڈالی، اس میں سے میں نے قریش کو منتخب کیا، پھر قریش پر میں نے نظر انتخاب ڈالی، اس میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا۔ اس لیے پیغمبر کی یہ حدیث علاوہ فضائل امام احمد ابن حنبل کے سوائے کے محرقہ کے اندر بھی موجود ہے۔ پیغمبر فرماتے ایک طرف قریش ہوں اور ایک طرف غیر قریش، فرماتے ہیں قدموہم ولا تقدموہم، ان کو آگے بڑھاؤ اور ان سے آگے نہ بڑھو، تعلموا منہم ولا تعلموہم، ان سے علم پڑھو ان کو علم نہ پڑھاؤ، کیونکہ یہ تم سے افضل ہیں۔ افضل کو پڑھایا نہیں جاتا بلکہ افضل سے پڑھا جاتا ہے۔ اور حدیث ثقلین جو زبان زد خلائق ہے، جو مستند بھی ہے، معتبر بھی ہے، بلکہ متواتر بھی ہے، سب جانتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت اہل بیت۔ فرمایا جب تک تم ایک ہاتھ میں دامن قرآن کو تھامے رہو گے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت کو پکڑے رہو گے تو میں پیغمبر ضمانت دیتا ہوں کہ اس وقت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور قرآن اور اہل بیت میں بھی وہ رشتہ ہے، وہ گہرا تعلق ہے، وہ چولی و دامن کا تعلق ہے کہ جب تک حوض کوثر پر میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جائیں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا اور نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہوں گے۔ یہاں تک تو حدیث سب سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نے متعدد روایتوں میں یہ تتمہ بھی ساتھ پڑھا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں خبردار قدموہم، ہر شعبہ حیات میں میرے اہل بیت کو آگے رکھنا، کبھی ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وتہلکوا، دین و دنیا میں ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ ولا تعلموہم، خبردار ان کو علم نہ پڑھانا بلکہ تعلموا منہم، ان سے علم کے درس حاصل کرنا، کیونکہ انہم اعلم منکم، وہ ساری کائنات سے بڑے عالم ہیں، ان سے علم حاصل کرنا، پڑھانے کی کوشش نہ کرنا۔ تو لہذا پیغمبر نے بھی یہی فیصلہ کر دیا کہ جب قریش اور غیر قریش موجود ہوں تو قریش کو مقدم جاننا، اور جب قریش اور بنی ہاشم موجود ہوں تو بنی ہاشم کو ساری کائنات پہ مقدم جاننا۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ لہذا ماننا پڑتا ہے کہ عقل سلیم کا فیصلہ بھی یہی ہے، قرآن کریم کا فیصلہ بھی یہی ہے، اور سید المرسلین کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کو مقدم کرنا یہ عقلاً بھی کبھی ہے، شرعاً بھی کبھی ہے، قانوناً بھی کبھی ہے، رواجاً بھی کبھی ہے، رسماً بھی کبھی ہے۔ لہذا خالق کبھی فعل کبھی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اگر یقین نہ آئے تو میں دنیا کو دعوت فکر دیتا ہوں، آدم صفی اللہ سے شروع کرو، حضرت محمد الرسول اللہ تک چلے آؤ، ہر نبی کے واقعات پڑھتے جاؤ، ان کے اوصیاء کے حالات پڑھتے جاؤ۔ دنیا مجھے ایک مثال دکھا دے کہ خالق نے فلاں کو نبی بنایا جبکہ افضل اور کوئی موجود تھا، فلانے کو وسیع بنایا جب اس سے کوئی اعلیٰ موجود تھا، لیکن اگر آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک اللہ کا یہی قانون اور اللہ کا یہی قاعدہ جاری نظر آئے، ساری نظر آئے، نافذ نظر آئے کہ ہمیشہ وہ منصب نبوت، عہدہ رسالت،
منصب خلافت کے لیے افضل افراد کا انتخاب کرتا رہا ہے تو ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو حسین کے نانے کے دور میں بھی اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اب بھی ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کی مسند کے لیے، خلافت نبویہ کے لیے، کائنات کی امامت کے لیے، کائنات کی پیشوائی کے لیے، عالمین کی رہنمائی کے لیے اللہ ان کو منتخب کرے گا جو ذات میں، صفات میں، علم میں، عمل میں، سخاوت میں، شجاعت میں، شہامت میں، عصمت میں، طہارت میں، ذات میں، صفات میں، معجزات میں، کرامات میں، کمالات میں ایسے یگانے روزگار نظر آئیں گے کہ پوری کائنات میں کوئی ان کا ہمسر نظر نہیں آئے گا۔ یا علی، لہذا جب عقل بھی یہی کہتی ہے اگر عقل کو ٹھکرائیں گے تو بے عقل بن جائیں گے، اگر قرآن کے فیصلے کو جھٹلائیں گے تو دامن قرآن سے جدا ہو جائیں گے، اور اگر پیغمبر خاتم کے ارشاد میں شک و شبہ کریں گے تو ان کا کلمہ چھوڑنا پڑے گا۔ لہذا سلامتی اسی بات میں ہے، اگر اہل عقل کہلانا ہے تو عقل کا فرمولہ ماننا پڑے گا، اگر اہل قرآن بن کے جینا ہے تو قرآن کا فیصلہ ماننا پڑے گا، اگر پیغمبر کا امتی بننا ہے تو پیغمبر کے فیصلے کے سامنے گردن کو جھکانا پڑے گا۔ اس لیے خالق فرماتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ میرا حبیب اعلان کر دو کہ کسی مومن کہلانے والے مرد کو یا کسی مومنہ کہلانے والی عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب خدا اور اس کا مصطفیٰ کوئی فیصلہ کر دے تو ان کو چوں چراں کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، بلکہ فرماتا ہے وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، میرا حبیب مجھے تیرے پروردگار کی قسم، یعنی مجھے اپنی ذات ذوالجلال کی قسم۔ کیا عجیب انداز ہے، بجائے اس کے کہ کہتا مجھے اپنی ذات کی قسم، کہتا ہے میرا حبیب مجھے تیرے پروردگار کی قسم، یعنی مطلب وہ یہ مجھے اپنی ذات کی قسم۔ یا اللہ خیریت ہے تو اپنی ذات کی کیوں قسمیں کھا رہا ہے؟ فرماتا ہے اس لیے کہ بات بڑی اہم ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان کے دعوے دار ہرگز مومن نہیں بن سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے تمام جھگڑوں میں، اپنے تمام تنازعات میں، اپنے تمام مقدمات میں تجھے اپنا حاکم اعلیٰ تسلیم نہ کر لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر آپ ان کا جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے پر چوں چراں کرنا تو بجائے خود، این آ کرنا تو بجائے خود، زبان اعتراض دراز کرنا تو بجائے خود، وہ دل میں بھی کوئی تکلیف محسوس نہ کریں، کوئی تنگی محسوس نہ کریں کہ پیغمبر نے یہ فیصلہ کس طرح کیا ہے، بلکہ اگر مومن بننا ہے تو تیرے ہر فیصلے کے سامنے گردن کو جھکانا پڑے گا اور اس طرح تسلیم کرنا پڑے گا جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ پیغمبر کی زندگی کا جائزہ لے لو، پیغمبر کا دستور تھا جب کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے، کسی غزوے پہ تشریف لے جاتے، کسی اور کے کاروبار کے سلسلہ میں باہر تشریف لے جاتے تو جو سب سے افضل ہوتا تھا اس کو اپنا قائم مقام مدینے میں بنا کر جاتے تھے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جب جنگ تبوک میں پیغمبر تشریف لے جا رہے تھے اور جناب امیر المؤمنین کو
اپنا قائم مقام بنا کے تشریف لے گئے تو کچھ منافقوں نے زبان اعتراض دراز کی کہ پیغمبر نے علی کو بچوں اور عورتوں کی نگاہ بانی حوالے کی ہے، ان کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، حالانکہ مردوں کا کام تو میدان میں جا کے لڑنا ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے پیغمبر علم نبوت سے جانتے تھے کہ جنگ تبوک میں لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور واقعہ بھی یہی ہے۔ ادھر سے پیغمبر تشریف لے گئے، وہاں جا کے پتہ چلا کہ دشمن کا کوئی نام و نشان بھی میدان میں نہیں تھا، تو اس لیے جب ان کو چھوڑ کے جانے لگے، جناب امیر نے بھی کہا یا رسول اللہ لوگ اس قسم کی باتیں بنا رہے ہیں، تو پیغمبر نے اپنی وہ مستند و معتبر اور مشہور عالم حدیث اسی موقع پہ ارشاد فرمائی تھی کہ یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ یا علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اگر جناب موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہوئے حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا جاتے ہیں، اور یہ اس بات کی روشن دلیل تھی کہ موسیٰ کی نگاہوں میں پوری امت کے اندر ہارون کے برابر کوئی قابل نہیں تھا، تو پھر ماننا پڑے گا جنگ تبوک میں تشریف لے جاتے وقت پیغمبر خاتم کا حیدر قرار کو اپنا جانشین بنا جانا اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ عالمین کی نگاہ، عالمین کہ نبی کی نظر میں پورے عالمین کے اندر علی کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں تھا۔ صلوات پڑھو یا علی، مل کر صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ بہرحال تو ثابت ہو گیا کہ امام اور جانشین رسول کو جتنی اب تک شرطیں میں نے گزشتہ مجالس میں عرض کی ہیں، علم، میں نے کل عرض کیا تھا کہ عالم علم لدنی ہونا ضروری ہے امام اور جانشین رسول کے لیے۔ کل عرض کیا تھا کہ ساری دنیا سے بڑھ کر بہادر ہونا لازمی ہے جانشین رسول کے لیے۔ عرض کیا تھا کہ گناہوں سے معصوم ہونا ضروری ہے کائنات کی ہادی و رہنما کے لیے۔ عرض کیا تھا کہ صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے پیغمبر کے جانشین کے لیے۔ تو آج میں نے اجمالاً عرض کر دیا کہ خاندان کو بھی چونکہ ایک نسب ہوتا ہے، ایک حسب کہتے ہیں ذاتی کمالات کو، اور نسب کہتے ہیں خاندانی صفات اور بلندی اوصاف کو، تو لہذا ذاتی صفات ہوں یا خاندانی کمالات ہر لحاظ سے مطلقاً پیغمبر کے جانشین کے لیے، کائنات کے ہادی و رہنما کے لیے علل اطلاق ہر اعتبار سے افضل، اعلیٰ، اشرف اور اکمل ہونا ضروری ہے۔ کبھی افضل کی موجودگی میں غیر افضل پیغمبر کی مسند پر قدم رکھنے کا روادار نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ آج میں یہ قطعاً عرض نہیں کروں گا کہ یہ صفات کس میں پائی جاتی ہیں اور کون ان سے عاری نظر آتا ہے، اس معیار پر کون پورا اترتا ہے اور کون ادھورا نظر آتا ہے، کون اس میزان پر کامل اترتا ہے اور کون ناقص نظر آتا ہے۔ میں ناقصوں کا تو ذکر ہی نہیں کروں گا، میں صرف ان کا ذکر کروں گا جس معیار پہ پورے اترتے ہیں۔ جب پورے اترنے والوں کا تعارف ہو جائے گا تو دوسرا فریق خود بخود سامنے آ جائے گا۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو انشاءاللہ
کل سے سلسلہ کلام ادھر موڑا جائے گا کہ یہ شرائط امامت، یہ صفات خلافت، یہ ملکات وصایت و وراثت جو کسی پیغمبر کے جانشین کے لیے، کسی پیغمبر کے قائم مقام کے لیے، کسی کائنات کے ہادی و امام کے لیے از بس ضروری ہیں، آیا اس قرآنی اور عقلی معیار پر ان دعوے داران خلافت و امامت میں سے کون پورا اترتا ہے اور کون پورا نہیں اترتا؟ آپ جانتے ہیں کہ مسائل عقل سے حل ہوتے ہیں، مسائل قرآن سے حل ہوتے ہیں، مسائل نبی کے فرمان سے حل ہوتے ہیں۔ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ قرآن سے کراؤ، خدا سے کراؤ، مصطفیٰ سے کراؤ۔ لاٹھیاں چلانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، کفر کے فتوے لگانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑے سے مسائل الجھتے تو ہیں لیکن سلجھتے نہیں ہیں، دنگا و فساد کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، قتل و قتال سے، جنگ و جدال سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مزید الجھ جاتے ہیں۔ تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسئلہ خلافت واضح ہو جائے، مسئلہ امامت روشن ہو جائے، حق اور باطل کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جائے، تو جو کچھ حقائق تھے وہ فارمولے، وہ کلیے، وہ ضابطے میں نے عرض کر دیے، اب ان میں تو کسی کو کلام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس قرآنی اور عقلی معیار پر کون پورا اترتا ہے۔ وہاں بھی تعصب کی پٹیاں اتار کر، اناد کے دامن چھوڑ کر، بابے دادے کی تقلید کو توڑ کر اللہ کے قرآن، نبی کے فرمان، تاریخ اسلام اور بزرگوں کے کلام کی روشنی میں جائزہ لینا پڑے گا کہ اس معیار پہ پورا کون اترتا ہے اور ادھورا کون نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ انشاءاللہ اگر اسی طرح آپ توجہ کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ پر روز روشن کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حقائق روشن ہو جائیں گے، علم نشرہ ہو جائیں گے اور کوئی ان میں خفا باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور انشاءاللہ صرف اتنا پہلے اشارتاً کہتا ہوں، تفصیلات کا انتظار فرمائیں کہ جس دن دنیا ان شرطوں کے ساتھ یعنی تعصب کی پٹیاں اتار کر، اناد کے دامن چھوڑ کر اور بزرگوں کی اندھی تقلید کا پٹا توڑ کر بے لاگ نگاہوں سے اللہ کے قرآن کا، نبی کے فرمان کا، بزرگان دین کے کلام کا اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ روز روشن سے زیادہ یہ حقیقت ان پر روشن ہو جائے گی کہ اس قرآنی معیار پر اگر کوئی پورا اترتا ہے، اگر کوئی ایسی ہستیاں ہیں جو اس میزان پہ پوری اترتی ہیں تو یا علی اتریں گے یا اولاد علی اترے گی، کوئی غیر نہیں اترے گا۔ یا علی، صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد۔ لیکن افسوس اس بے قدر دنیا نے کسی دور میں بھی اہل قدر کی قدر نہیں کی۔ ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش، ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش، ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا ہے۔ وَيُكَبِّرُونَ بِأَنْ قُتِلْتَ وَإِنَّمَا قَتَلُوا بِكَ التَّكْبِيرَ وَالتَّحْلِيلَ۔ شاعر کہتا ہے حسین یہ نابکار امت تجھے شہید کر کے نعرہ تکبیر بلند کر رہی ہے، انہیں کون بتائے، انہیں کون سمجھائے، انہیں تجھے شہید کر کے
اصل میں تکبیر کو ذبح کر دی۔ اگر دنیا اہل قدر کی قدر کرتی تو آج کربلا والے، رسول کے خاندان والے، قرآن کے وارث، اسلام کے وارث، شریعت کے وارث، دین کے وارث آج اس بے کسی کے ساتھ کربلا کے میدان میں گرے ہوئے نظر نہ آتے۔ آج چوتھی ماہ محرم ہے، 5ویں کی رات داخل ہو رہی ہے۔ اسی مہینے کی 2 تاریخ کو کربلا کو کربلائے معلی بنانے والے کربلا کی سرزمین میں رحل اقامت ڈال چکے۔ تاریخ کربلا طویل ہے، 16 منزلیں مکے سے لے کر کربلا تک علماء مورخین نے بیان کی ہیں۔ 16ویں منزل کا نام منزل نینوا ہے۔ جب امام کا قافلہ بمقام نینوا پہنچا، جس کے ارد گرد 3-4 مشہور بستیاں تھیں، غادریہ، نینوا، شفیہ، تو اس وقت جب امام یہاں پہنچے، ادھر کوفے کا ایک قاصد ہر کے پاس پہنچا اور اس نے ابن زیاد بدنہاد کے خط ہر کے حوالے کیا۔ ہر نے پڑھا، امام کو خط کا مضمون بتایا۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ ہر، جب تیرے پاس میرا قاصد میرا خط لے کر پہنچ جائے، حسین کو وہیں مجبور کر دو، بے آب و گیا جگہ پر کے رحل اقامت ڈال دے۔ کسی پانی کے کنارے، کسی سرسبز جگہ پر ان کو اقامت کرنے کی اجازت نہ دو۔ چنانچہ اور پھر ان پر یزید کی بیعت پیش کرو، اگر وہ مان جائیں تو فبہا، ورنہ ان کو شہید کر دو۔ چنانچہ جب یہ خط ہر کو ملا، ہر نے خط امام کی خدمت میں پیش کیا، کہنے لگا فرزند رسول اب میں مجبور ہوں، میں آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ امام نے فرمایا نہیں، کوئی تھوڑی سی اتنی اجازت دے دو کہ میں ذرا چند منزلیں کوئی اور آگے طے کر لوں یا تھوڑا سا آگے اور چل لوں۔ اس نے مجبوراً کو چلنے کی اجازت دی۔ تھوڑے سے فاصلے پر منزل کربلا تھی۔ جب امام کی سواری میدان کربلا میں پہنچی تو ہر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگے مولا میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ ابن زیاد کا قاصد ہمراہ ہے، وہ میرے سارے حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہا ہے۔ حاکم کے حکم کی میں بے عدولی نہیں کر سکتا، حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ امام نے اتنا پوچھا مسم هذه الارض، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا گیا مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ امام کے آنکھوں میں آنسو ڈوب ڈبا آئے اور کہا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، پالنے والے میں کرب اور بلا سے تیری پناہ مانگتا۔ پھر فرمایا کہ رحل اقامت ڈال دو، اونٹوں کو بٹھا دو، سامان کو اتار دو کہ ہاں ہونا مہت رحال ناب۔ میرے جد امجد نے مجھے یہی خبر دی تھی کہ ہمارے سامان یہیں اتارے جائیں گے۔ ہاں ہونا مصفہ کو دمائے ناب، ہمارے خون ناحق یہی بہائے جائیں گے۔ وہاں ہونا محل و قبور نا، ہماری قبریں یہیں بنائی جائیں گی، ہماری بہنوں بیٹیوں کو قید یہی کیا جائے گا۔ چنانچہ حکم امام کی تعمیل کرتے ہوئے رحل اقامت ڈال دیے گئے، اونٹ بٹھا دیے گئے، پردگیان عصمت و طہارت کو اتار لیا گیا، خیمے نصب کر لیے گئے۔ کربلا کی زمین میں پہنچنے کے بعد علماء کا بیان ہے کہ تحقیقی روایت ہے کہ پہلی مجلس جو کربلا کے میدان میں پڑھی گئی، اس کے پڑھنے والے خود سید الشہداء تھے اور سننے والے آل ابا تھے۔ امام نے حکم دیا میرے بیٹوں کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں اور بیٹیوں کو، میرے بھانجوں اور بھتیجوں کو اکٹھا کیا جائے۔
جب سارا خاندان رسالت امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو نظر الیہم ساعتن، 1 گھنٹے تک برابر امام اپنے بچوں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں پر نظر ڈالتے رہے۔ 1 گھنٹے کے بعد ثم بکا، پھر دارو قطار رونا شروع کر دیا، ہاتھ دعا کے بلند کی، اللہم انا اطرت نبی کا محمد، پالنے والے گواہ رہنا ہم تیرے نبی محمد کی اطرت ہے، قد ازعجنا وطردنا عن حرم جدنا وتعدد بنو امیہ علینا، کہ ہمیں رسول کے روضے سے جدا کر دیا گیا، ہمیں اپنے وطن سے جدا کر دیا گیا، بنی امیہ نے ہم پہ ظلم و ستم ڈھایا، پالنے والے تو گواہ رہنا۔ اب روایت میں تو نہیں ملتا، یہ علماء کا اپنا استنباط ہے کہ امام نے 1 گھنٹے تک اپنی اولاد، اپنے بھائیوں اور بھتیجوں پر کیوں نظر کی اور پھر کیوں روئے؟ علماء کہتے امام سوچ رہے تھے کہ اس وقت میرا سارا باغ ہرا بھرا ہے، میرا خاندان زندہ و موجود ہے، لیکن وہ علم امامت سے دیکھ رہے تھے کہ 1 ہفتے کے بعد جب عاشورہ کا قیامت خیز دن ابھرے گا، نہ اکبر کی جوانی رہے گی، نہ میرے بھائی عباس کے بازو سلامت رہیں گے، نہ میرے اصغر کا گلا سلامت رہے گا، نہ میری بہنوں بیٹیوں کے سر پر چادر رہے گی، اس لیے سارا خاندان قربان کر دیا جائے گا، ظالم ان کو شہید کر دیں گے، میری بہنوں بیٹیوں کے چادریں اتار کے ظالم لے جائیں گے۔ وہ گھڑی قیامت سے کم نہیں تھی جب تک امام کا ایک صحابی زندہ رہا، بنی ہاشم کی قربانیوں کی نوبت نہیں آئی، اور جب تک ایک بنی ہاشم کا جوان زندہ رہا، کسی ظالم کو خیام حسینی کی طرف میلی نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرات نہیں ہو سکی۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب روز عاشورہ کی عصر کا وقت داخل ہوگا، نہ اکبر نہ عباس نہ کثرت الناس، نہ اکبر نظر آئیں گے نہ عباس، جب سارے جام شہادت پی کے دنیا سے گزر جائیں گے تو وہ گھڑی قیامت سے کم نہیں تھی کہ جب ظالم پکار رہے ہوں گے کہ لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اے کاش کہ قیامت کبریٰ قائم ہو جاتی، دنیا تباہ و برباد ہو جاتی، پر آل محمد کے خیموں کو نہ لوٹا جاتا، آگ نہ لگائی جاتی، اور بیویاں بے ردا باہر نہ آتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ تجھے واسطہ سرکار محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا ہمارے 12ویں لال ولایت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے انصار و آوان کی مقدس فہرست میں درج فرما، پالنے والے جو بیمار ہیں ان کو صدقہ بیمار کربلا کا شفاء کاملہ عطا فرما، ہمیں آخری زمانے کے فتنوں سے بچا، ہمارا خاتمہ اسلام و ایمان پر فرما، ہمارا حشر و نشر سرکار محمد و آل محمد کے سچے محبوں کے اور مخلصوں کے زمرے میں فرما، پالنے والے عالم اسلام کو خواب غفلت سے جگا تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین، پالنے والے ہمیں مقصد شہادت حسین کے سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرما۔ الہ العالمین تو یہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف فرما ہیں سب کے حاجات شرعیہ بھرلا، سب کے مشکلات و مصائب کو دور و کافور فرما، اور بالاخص بانیان مجالس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاجات شرعیہ بھرلا اور ان کو بیش از پیش خدمات دینیہ بجا لانے کی سعادت عطا فرما۔ پالنے والے عزاداری سید الشہداء کو اطمینان اور سکون کے ساتھ
گزار اور ایام محرم کے اندر ہر قسم کی فتنہ و شر سے عالم ایمان کو سید جناب محترم سید حسن جہانی شاہ صاحب کو تکلیف ہے، پالنے والے صدقہ بیمار کربلا کا ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور باقی صاحبان اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک بنا، اور صاحب بھی اولادوں کو دولت اولاد صالح سے مالا مال فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے مردوں کو آل محمد کے مردوں کے نقش قدم پر، ہماری مستورات کو مخدرات سمت و طہارت کے نقش قدم پر، ہمارے بچوں کو اطفال خرسان